حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظمت آل محمد جتنا ہمارے ذہنوں میں ان کی عظمت اور فضیلت ہے اتنی بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ذہن انشاءاللہ سماعت کے لیے آمادہ ہو جائیں. ایک اور صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابتدا ہی میں عرض کر دوں کہ غالباً غروب کا وقت جو ہے 8:45 ہے مجھے بتایا گیا، تو وقت کی بہت کمی ہے، اس لیے میں اس آیہ کریمہ کے ضمن میں بہت جلدی سے گزروں گا آپ کی خدمت میں. ملاحظہ فرمائیں، آپ کی توجہات شامل حال ہیں. تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں یہ ملک ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی نام نہیں ہے، الذی وہ ہے. خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا. اذہان عالیہ متوجہ رہیں، اللہ نے اپنا نام نہیں لیا. کیا کہنے؟ پروردگار نے نہ کوئی اپنی صفت بیان کی ہے. اتنے سارے اسماء حسنہ ہیں قرآن مجید میں، کوئی نام پروردگار نہیں لیتا. وہاں بھی کہتا ہے تبارک الذی، وہاں بھی کہتا ہے الذی. الذی کا مطلب وہ جو کہ، یہاں بھی کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا. اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ پروردگار نام کیوں نہیں لے رہا ہے. جب بھی تذکرہ کر رہا ہے مخلوق کا ذکر کرتا ہے، خالق کا ذکر نہیں کرتا. بڑی توجہ کریں گے اس منزل کے اوپر. اور پھر ایک سلسلہ پروردگار کا ملتا ہے اسی سے ملتا جلتا، کہ پروردگار کہتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت میں یہ ملک ہے. کہتا ہے نزل الفرقان علی عبدہ، وہ ہے کہ جس نے قرآن کو نازل کیا اپنے اس عبد پر. یعنی مقصد یہ نکلا کہ اگر اس کو یعنی وہ پہچاننا ہے تو یہ عبد کو پہچانو، اور اس عبد کو اگر پہچان لیا تو وہ سمجھ میں آئے گا. بہت توجہ کریں گے انشاءاللہ. وہ جو ہے وہ اب وہ کیا ہے یہ بتائے گا.
جو کائنات میں ہے تمہارے سامنے، جب تمہیں سامنے کا دکھائی نہیں دیتا، اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہو، تو وہ جو غیب میں ہے، پردے میں ہے، اس کو کیا سمجھو گے؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو اس غیب کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھو، اب اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کی مائیت میں جو نور آیا ہے اس کو سمجھو۔ بہت توجہ کریں گے آپ۔ اسی لیے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر حضور نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، یعنی نور کے دو حصے تقسیم ہوئے، ایک نور کا حصہ نور رسالت اور دوسرا حصہ نور ولایت یا نور امامت تقسیم ہو گیا۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ نور۔ اب نور جو ہے، جب اللہ نے نور ہو کر خود نور کو خلق کیا، بڑی عجیب کہانی اور بڑا عجیب فلسفہ کہ جس میں ہم چاہتے ہیں نکل جائیں، مگر مزہ جبھی آتا ہے جب انسان ڈوبے تو صحیح پہلے، تو نکلنے کا راستہ ملے گا۔ صلوات تو پڑھے محمد آل محمد۔ توجہ کریں گے، وقت کا بہت پریشر ہے لیکن میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ بابرکت ہے۔ ترجمہ اردو میں قیاس ہی نہیں ہو سکتا کہ عربی کے لفظ کا ترجمہ ہم کر سکیں، چونکہ ہماری زبان محروم ہے۔ کوئی بھی زبان عربی کے کسی لفظ کا ترجمہ صحیح معنی میں کہ قسم کھا سکے کہ ہاں اللہ کی یہی مرضی ہے اور پروردگار نے یہی کہا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اس کو پہچاننے کے لیے پروردگار کہتا ہے کہ اس کو پہچانو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عبد کو پہچانا جائے۔ یہ عبد سمجھ میں نہیں آتا بغیر اس کے جو اس کی مائیت میں نور آیا ہے۔ وہ نور جو اس کی مائیت میں آیا ہے وہ ہے ابو طالب کا فرزند۔ اس کو پہچاننا پڑے گا تو رسول سمجھ میں آئے گا۔ وہاں سلسلے یہ ملتے ہیں کہ اللہ نے دونوں چیزوں کو ساتھ میں رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہم سری کا جو وعدہ کیا ہے نا، میں وہیں سے چل رہا ہوں اور کیا کہتے ہیں اسی ضمن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ دور افتادہ جگہ کے اوپر ماشاءاللہ بچے نے آپ کے سامنے جو مرثیہ پڑھا ہے، اس کو میں محروم نہیں کرنا چاہتا، ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں اسی ضمن میں کہ اتنے دور افتادہ مقامات پر بچوں کے اندر یہ جذبہ جو پایا جاتا ہے، ظاہر ہے یہ گھر کی ماں کا شوق پایا جاتا ہے، اور چونکہ ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں کانٹیکٹ میں ایک ساتھ مل جاتی ہیں، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک درس عبرت ہے دوسرے گھرانوں کے لیے۔ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اسی میں ایک جملہ جو ہے جو سب سے پہلا بند پڑھا اس بچے نے، اس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا تقابل جناب مریم سے کیا، اور یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم ان مقامات کو نہ سمجھیں۔ مثلا پورا سورہ کا نام اللہ نے جناب مریم کے نام سے اتارا ہے، ٹھیک ہے، پورا سورہ جس کا نام ہی سورہ مریم کے نام سے اتارا ہے، لیکن بی بی مریم کون ہے؟ جن کی آغوش میں ایک نبی پلا ہے، جناب عیسیٰ، تو جس کی گود میں عیسیٰ پلے، اس مریم کے لیے پورا سورہ اترے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جس مریم کی آغوش میں ایک عیسیٰ پلے، ایک معصوم پلے، اس کا مقام یہ ہے کہ پروردگار پورا سورہ نازل فرمائے، اور جس کی خدمت کے لیے خود مریم آ جائے، اس کی شان کتنی بلند ہوگی۔ اب اگر دونوں کو دیکھنا ہو تو کچھ اس طرح سے ملتا ہے ہمیں تاریخ میں کہ جب شہزادی کی باری آئی تو اللہ نے یہ تحفہ اور ہدیہ دینے کے لیے مصطفیٰ کو وہاں بلایا۔ بہت توجہ کریں گے قسم خدا کی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ سمیٹ دوں دریا کو کوزے میں۔ اللہ نے جب اس ہدیے کو، اس سوغات کو، اس تحفے کو دینا چاہا، چونکہ قانون اور سنت الہیہ یہ تھی کہ جہاں جہاں آیتیں نازل کرنی ہوتی تھی مقصود، اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا تھا وہاں آ جاؤ، چاہیے تورات طور پہ آ جاؤ، چاہیے انجیل کوہ گلیل پہ آ جاؤ، بلاتا تھا پروردگار وہاں پہنچ جاؤ۔ مگر جب سیدہ بطول کے دینے کی باری آئی
تو اب مصطفیٰ کے لیے جہاں پروردگار یہ کہہ رہا ہے، فخریہ طور سے کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب جہاں جہاں جاتا ہے وہاں وہاں آیتیں اترتی ہیں. میرا مصطفیٰ میدان میں جائے تو آیت وہاں اترے گی، میرا مصطفیٰ منبر پہ ہو تو آیت وہاں اترے گی، حبیب سجدے میں ہو تو آیت وہاں اترے گی، سخاوت کرے تو آیت وہاں اترے گی، شجاعت کے جوہر دکھائے تو آیت وہاں اترے گی، مسکینوں کی مدد کرے تو آیت وہاں اترے گی. یعنی ہر منزل پر آیتیں اتریں گی حبیب کی حرکتوں کو دیکھ کر، حبیب کی نقل کو دیکھ کر، مصطفیٰ کی نقل و حرکت کو دیکھ کر آیتوں کا نزول ہوگا. مگر جب فاطمہ کو دینا مقصود ہوگا تو مصطفیٰ تمہاری حرکت و نقل نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ تمہیں زمین سے آسمان پہ بلایا جائے گا. جب یہ سلسلہ ادھر ہے تو بھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ اللہ نے رشتے کی ذمہ داری لی تھی، گھر آنا چاہیے تھا. اب ایسے گھر کی بیٹی، اس کے لیے رشتہ کائنات میں تھا ہی نہیں. توجہ کریں، اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث ہے، نہ آدم نہ غیر آدم. بہت توجہ کریں گے. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا، نہ آدم نہ غیر آدم. یہ بڑی عجیب قید ہے. کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ اس کو تو جتنا ڈیپ پہ جائیں تو مقاصد نکلتے ہیں، فضائل کے جوہر نکلتے ہیں. کتنا عمدہ حدیث ہے. کیوں ہے آخر؟ اب اللہ نے ظاہر ہے جب کوئی گھر تھا نہیں، زہرا کے لیے جب کوئی گھر تھا نہیں، تو اب فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے سے اپنا گھر کیوں بنوایا. وہ بے مکان، وہ لا مکان جسے کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اپنا مکان بنوایا. اب مقصد سمجھ میں آیا کہ میں لا مکان صحیح، میرے جسم نہ صحیح، میرے بدن نہ صحیح، مگر اپنا مکان بنوا کے رہوں گا. اب بیت نام رکھوں گا تاکہ پتہ چل جائے. یا اللہ، بیت تو اسے کہتے ہیں جو کوئی رات گزارے کا، اسی لیے تو بتانا چاہتا ہوں میں آ نہیں سکتا، یہ بیت بن نہیں سکتا. توجہ کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں. یہ میں آ نہیں سکتا، اور جب تک آؤں گا نہیں یہ بیت بن نہیں سکتا. سبحان اللہ، لاکھوں سلام، لاکھوں درود اس بی بی پر کہ جس نے اس کو بیت بنا دیا، جس نے اس کو بیت بنا دیا. فاطمہ بنت اسد اسی لیے 3 شبانہ روز رہ کر جب آغوش میں بچے کو لیا تو ایک مرتبہ آواز دی، الحمدللہ الذی، اے میرے پروردگار تیری حمد و ثنا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تیرے گھر کو بیت بنا دیا. توجہ فرما رہے، تیرے گھر کو میں نے بیت بنا دیا. پتہ چلا اب کعبے کی عظمتیں کہاں سے ہیں، یہ کعبے کی عظمتیں کہاں سے ہیں. تو اب اللہ نے رشتے کو رشتے سے ملایا. توجہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لینے کے لیے مصطفیٰ کو بلایا معراج میں، اور علی کو لینے کے لیے بھی مصطفیٰ کو بلایا کعبے تک، تاکہ دونوں طرف رشتے کی برابری آ جائے. ادھر بھی مصطفیٰ لینے کے لیے جائیں، ادھر بھی مصطفیٰ لینے کے لیے جائیں. جان کے سنے مجھے، ٹائم بہت کم ہے. توجہ فرما رہے ہیں، ادھر بھی مصطفیٰ لینے کے لیے گئے خانہ کعبہ، ادھر بھی مصطفیٰ لینے کے لیے گئے بطول کو. توجہ فرما رہے ہیں، تاکہ دونوں رشتوں میں پتہ چل جائے. یا اللہ، ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. پروردگار یہ بتا، ایک سلسلہ ہوتا ہے وکالت کا. وکالت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. جب بیٹی جوان ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈیں، نکاح وغیرہ کے لیے رشتہ ڈھونڈیں، ان کے ماں باپ کو حق ہوتا ہے. پروردگار یہ کون سا فلسفہ؟ ایک مرتبہ خود ہی اعلان کر دیا کہ میں نے نکاح پڑھ دیا آسمان کے اوپر. تو نے خود ہی اعلان کر دیا کہ میں نے ان کا نکاح آسمان کے اوپر پڑھ دیا. پروردگار یہ وکالت کی ذمہ داری کس سے لی؟ توجہ فرما رہے ہیں. یہ وکالت کی ذمہ داری کہاں سے لی؟ یہ نکاح پڑھنے کا کام بھی شروع کر دیا پروردگار. ایک آسمان کے اوپر نکاح ہو گیا، پھر زمین کے اوپر ضرورت کیا تھی؟ نکاح یہاں بھی ہوا، نکاح وہاں بھی ہوا. تو کچھ کہہ گیا. صلوات تو پڑھ دے محمد آل محمد پر. یہ فلسفہ
فلسفے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اب اولادیں دو طرح کی ہوں گی، ایک ہے خصوصی اور ایک ہے عمومی. اس لیے کہ اگر جملہ چھوڑ دوں گا تو کنفیوز رہ جائے گا کچھ مجمع، اس لیے چاہتا ہوں جملہ بتا دوں. ایک خصوصی اور ایک عمومی. اب خصوصی اولاد جو ہوگی جو معصوم، وہ اس نکاح سے ہے جو اللہ نے خود پڑھا ہے، توجہ فرما رہے، جو عرش پر ہوا ہے. اور اب وہ نکاح جو زمین پر ہوا ہے، اس نکاح سے جو اولاد ہوگی جو سورہ کوثر کی تفسیر پوری کائنات میں نظر آئے گی. صلوات تو پڑھتے محمد علی محمد. اللہ اکبر. اب فلسفہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے الذی، تو پھر میں آ رہا ہوں موڑ پر، الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے. موت بھی مخلوق ہے، توجہ کیجئے گا، اور حیات بھی مخلوق ہے. آل محمد کب سے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں؟ آل محمد کب سے ہیں؟ یہ تو سب سے پہلے ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اول مخلوق ہے. تو جب یہ اول مخلوق ہے اور موت ہے مخلوق، اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی مگر یہ تھے. تو اب فلسفہ خود بخود سامنے سمجھ میں آ رہا ہے کہ موت پر قابض اہل بیت کو بنایا، حیات کا حصہ اہل بیت کو دیا. اب یہ جسے چاہے حیات دے، جسے چاہے موت دے. اس لیے ضرورت ہوگی اس رابطے کے اعتبار سے، تاکہ مقام سمجھ میں آ جائے. چونکہ ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اور آپ نے سرسی کے رضا بھائی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ان کا بھی آپ نے سجاد صاحب کی زبانی سماعت فرمایا، جس میں وہ ایک جملہ بڑا عجیب فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. اور بڑا عجیب جملہ پھر ایک اور جو شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح 1 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں. یہ آغاز تو دیکھیں ذرا صاحب، اور بس اسی پہ خلاصہ کر رہا ہوں مجلس کا. آغاز دیکھیے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو علم کا تعلق شروع ہوتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں العلم من المہد الی اللحد. توجہ کیجئے گا، العلم من المہد الی اللحد. گہوارے سے شروع ہوتا ہے، ماں کی آغوش سے شروع ہوتا ہے علم، اور کہاں تک ہے؟ لحد تک. قبر نہیں کہا، میں کیا کہہ رہا ہوں، لحد کہا ہے. دونوں میں فلسفہ دیکھیے. جب بچہ پیدا ہوا تو نہلانا رکھا، غسل رکھا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ کبھی طہارت صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، دوسروں کے لیے بھی طہارت ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم کون سمجھے گا. کہاں پڑھ رہا ہوں میں مجلس. بچے کو جب گود میں لیا جائے تو یہ طہارت دوسروں کے لیے بھی استعمال ہو سکے، تاکہ بچے کو کوئی لے، آغوش میں لے، پیار آئے. طہارت شرط ہے. آخر میں زندگی گزر جانے کے بعد بھی غسل ہونا ضروری ہے. بھائی اب کیا ضرورت ہے، یہ تو خود مر گیا، جانے والا جا رہا ہے، اس کو غسل کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا اس کا بھی فلسفہ ہے؟ اس کو اپنے لیے ضرورت ہو یا نہ ہو، مگر دوسروں کے لیے ضرورت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلی منزل میں بھی غسل ضروری، آخری منزل میں بھی غسل ضروری. کیوں؟ کہ اس لیے کہ علم شروع ہوتا ہے گہوارے سے، علم ختم ہوتا ہے لحد پر. کہ اس لیے کہ آل محمد کے حضور میں کوئی نجس نہیں آتا، پاک و پاکیزہ آنا چاہیے. مجھے نہیں معلوم یہ نعرہ سونے والوں کے لگایا آپ نے یا مجلس کو سمجھ کے لگایا. نعرہ لگانے کے لیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کہ ہماری علامت ہے. یہ شیعہ سنی کی علامت نہیں ہے، معاف کیجئے گا. بہت سے لوگ فخریہ اس کے اوپر آستین چڑھاتے ہیں نعرہ لگانے پہ. نعرہ لگانا سنی اور شیعہ کی علامت نہیں ہے، یہ علامت ہے ماؤں کی طہارت کی سند کی. ہم جو نعرہ لگاتے ہیں اس لیے لگاتے ہیں کہ ہماری ماں پاکیزہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، صلوات تو پڑھتے محمد علی محمد.
کہ انتظار ہے امام کا، لحد میں انتظار ہے امام کا۔ اب جو انتظار ہے اس لحد میں، اب فلسفے کو دیکھیے آپ، جب آغاز ہوا اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح 1 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں، انجام میں تلقین پڑھی گئی۔ سب سے پہلی منزلیں کیا ہیں؟ اذا اتاکل ملکان المقربین، جب 2 فرشتے تیرے پاس آ جائیں تو ڈرنا نہیں، خوف مت کھانا، اس لیے کہ تو اہل بیت کا ماننے والا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اہل بیت کے ماننے والے نہ ڈرتے ہیں نہ انہیں خوف ہوتا ہے۔ اب کیا سوال ہوگا اللہ کے بارے میں؟ اللہ کتنے ہیں؟ ماں نے کیا سکھایا تھا پہلے آغوش میں؟ اللہ ایک۔ بولنا نہیں آتا تھا، انگلی سیدھی کر کے بتاتی تھی اللہ ایک۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وحدت کو سکھایا پہلے، اور اب قبر کی منزل آئی تو سوال اللہ ایک، کتنے ہیں اللہ؟ کہ اللہ ایک۔ پنجتن کتنے ہیں؟ کہ 5۔ امام کتنے ہیں؟ کہ 12۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ معصوم کتنے ہیں؟ کہ 14۔ اب کہیں اگر ذرہ برابر ادھر ادھر کچھ ہو جائے تو سامنے حضور موجود ہیں۔ کون؟ کائنات کا مشکل کشا۔ قبرستان میں ہم موجود تھے، مجھ سے ایک صاحب نے کہنے لگے قبلہ دیکھا آپ نے؟ ہندوستان پاکستان کے آپ کے علاقے میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ لکڑی کے تختے ہوتے ہیں جناب۔ کہنے لگے ہمارے ہاں دیکھیے بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جتنے چاہے بڑے پتھر ڈال لیں، مشکل کشا ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے؟ کہنے لگے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل مجلس میں دوں گا، یہاں نہیں، ٹائم نہیں ہے، تو سن لیجئے ایک جملہ اور بات ختم کر رہا ہوں۔ کہنے لگے دلیل کیا ہے؟ میرے بھائی کتنے ہی بڑے پتھر ڈال لیں علی قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا اللہ سے پوچھو، اللہ بھی کہے گا کمال ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ خلیل نے، اسماعیل ذبیح نے جو میرا گھر پتھروں سے بنایا تھا، جب میرا گھر نہ روک سکا علی کو، کسی اور موقع پر میں عرض کروں گا۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے، ذکر آل محمد اور محبت اور وہ وسیلہ جو ولایت سے تعلق ہوتا ہے، اور یہی چیز ہماری کام آنے والی ہے جن کی سیرت طاہرہ کے اوپر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ عملی میدان میں ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کو آگے بڑھنے کی، اور جو دعوت فکر ہے، دعوت عمل ہے، وہ ماں کو یاد کرتے ہیں 2 جملوں میں کہ ایک وہ ماں بھی ہے کہ جو خود سیدۃ النساء العالمین ہے، اور جس کے بچے بھی سردار جوانان جنت ہیں، الحسن والحسین، اور ساتھ ہی ساتھ کائنات کا مشکل کشا، جو ولیوں کا سردار، اولیاء کا سردار۔ لیکن جب وہ ماں دنیا سے جا رہی ہے تو وہ کس طریقے سے اپنے اس بچوں کو پروان چڑھاتی ہے، اور تربیت کے میدان میں زینب اور ام کلثوم کو سامنے لاتی ہے۔ یہ ایک منزل ہے جو سوچ لمحہ فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آخری منظر کہ جب عبادت گاہ میں اور حجرے میں پہنچ جاتی ہے بی بی، اور ایک جملہ کہتی ہے کہ اسما جب تک میری آواز آتی رہے ذکر خدا کی، اس وقت تک سمجھنا کہ فاطمہ دنیا میں ہے، لیکن اگر یہ آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ اپنے باپ سے جا ملی۔ اللہ اکبر۔ میں کیسے عرض کروں کہ کان لگائے ہوئے سن رہی ہے اسما، جب تک آواز سبوہم قدوس کی آتی رہی، اسما خوش رہی کہ میری بیوی دنیا میں ہے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ آواز آنا بند ہوئی، اسما نے چیخ ماری، اور تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی اندر پہنچی تو کیا دیکھا؟ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ بی بی زہرا دنیا میں نہیں، حسنین یتیم ہو گئے، بن ماں کے بچے ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری،
دقل باب کسی نے کیا، دروازہ کھلا، ننا سے امامہ سر پہ لگائے ہوئے، چھوٹی سی ابائیں دوش پہ ڈالے ہوئے، اور جیسے ہی آگے حسن مجتبی اور پیچھے حسین داخل ہوئے تو ایک مرتبہ فوراً ہی آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں ہماری اماں کہاں ہے؟ اسما بظاہر نہ بتانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ وصیتوں کے مطابق عمل کرنا چاہتی ہیں، دسترخوان تیار ہے، آمادہ ہے، اس لیے کہ درخواست ہے، پہلے سے حکم ہے میرے بچے آ جائیں تو پہلے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا۔ آئیے ایک جملہ تو ہاتھ جوڑ کے کہیں بی بی آپ کو اپنے بچوں کا بہت بڑا بھوک اور پیاس کا بڑا خیال تھا، لیکن کربلا میں یہی آپ کا لال حسین 3 دن کی بھوک اور پیاس میں نہ فقط اکیلا حسین بلکہ ننھی سی سکینہ 4 سالہ بچی، وہ 6 مہینے کا علی اصغر جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ الغرض تھوڑی دیر گزری، جیسے ہی حسنین پہنچے مرثیہ شروع ہوا، سر سے امامے زمین پر پھینکے، گریبان کو چاک کیا، علی مرتضیٰ آ گئے، غسل ملا، کفن ہوا، جنازہ آمادہ ہوا، بس آخری جملہ اور زحمت تمام، جنازہ آمادہ ہوا، ادھر سے علی نے آواز دی حسن بیٹا، حسین بیٹا، زینب، ام کلثوم آؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، آ جاؤ زیارت کر لو۔ لیجئے زینب آئی مرثیہ پڑھا، ام کلثوم آئی مرثیہ پڑھا، حسن مجتبی آئے الوداع کیا، لیکن حسین نہیں آتے۔ ایک گوشے میں کھڑا ہوا شہزادہ رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، مگر قریب نہیں آتا۔ ایک مرتبہ آواز تھی میرے حسین بیٹا میرے قریب آ، اپنی ماں سے تو مل لے۔ حسین آگے بڑھے، پائیتی کے قریب آئے، ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی اماں میں آپ سے پوچھتا تھا تو آپ بی بی مریم کے قصے سناتی تھی، آپ عیسیٰ کے قصے سناتی تھی، جب میں نے آپ سے پوچھا کہ عیسیٰ افضل ہے یا میں افضل تو آپ نے بتایا نہیں بیٹا حسین تو افضل ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ افضل ہے یا مریم تو آپ نے بتایا کہ اللہ نے یہ فضیلت مجھے دی ہے، میں مریم سے بھی افضل ہوں۔ مگر اماں آپ ہی نے سنایا تھا جب مریم بی بی دنیا سے گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو گلے سے لگایا تھا۔ اے اماں حسین کھڑا ہے، جب تک خود نہ بلائے گی حسین لائے گا۔ بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز دیے میرے حسین آجا میرے گلے سے لگ جا۔ حسین بڑھے یہ جملہ کہہ کر اماں آج بلایا آپ نے، میں آ گیا، کل کربلا میں آپ کو بلاؤں گا، جب شبر کا خنجر ہوگا میرا سوکھا گلا ہوگا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہماری اس بات کو قبول فرما، یا اللہ مرحومہ کے درجات میں بلندی فرما، جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، انجام اور عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔